الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کے انسانوں کو، ساری انسانیت کو اللہ اس کرونا وائرس کی وبا سے امن، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور سارے عالم سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرما دے۔ اور دوسری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ معراج کا واقعہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی کا جو شرف حاصل ہوا تو اس میں آپ بیت اللہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس دوران جو احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور جن چیزوں کا مشاہدہ کیا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اس کو بیان کیا، اور اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے کہ عالم برزخ میں آپ نے جزا اور سزا کے عمل کو دیکھا، نیکی کا کیا صلہ ہے اور گناہ کی کیا سزا ہے۔ تو اس پر بات چل رہی تھی کہ آپ کا گزر جب پہلے آسمان پر آپ پہنچے، آسمان دنیا پر، تو وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا اور وہاں بہت سے خوان رکھے دیکھے، خوان یعنی دسترخوان چنے ہوئے ہیں، جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے، مگر اس پر کوئی شخص نہیں ہے۔ پاکیزہ گوشت تو موجود ہے، دسترخوان بھی ہے، لیکن اس پر کوئی موجود نہیں ہے کھانے والا۔ اور دوسرا خوان، اس پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور اس پر بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں؟
تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حلال موجود ہونے کے باوجود حلال نہیں کھاتے بلکہ حرام کی طرف جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ کل اس پر بات چل رہی تھی کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ انسان کو حلال پر قناعت کرنی چاہیے، اب وہ حلال چاہے کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ حلال پر جو قناعت کرتا ہے اور اللہ کی اس تھوڑی روزی پر اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے حلال میں ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا، کسی کے آگے سوالی نہیں بناتا، بلکہ اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا، کہ حلال تھا، تھوڑا تھا، قلیل تھا، لیکن اس پہ راضی ہوا کہ جو میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا میں راضی ہوں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو اس کی دل کی رضامندی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہے، اللہ اس کا صلہ یہ عطا فرمائے گا کہ اگر اس کا عمل قیامت کے دن کم بھی ہوگا، اللہ تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس دنیا میں آج ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک نفسانیت ہے، نفسا نفسی ہے، اور مادیت کی چمک دمک ایسی ہے کہ ہر انسان اس چمک دمک کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اور اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے جس کا کہ کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ آج ہم اگر کسی چیز کا تقابل کرتے ہیں تو چیزوں کا چیزوں سے تقابل کرتے ہیں، مادی چیزوں کا مادی چیزوں کے ساتھ تقابل کرتے ہیں۔ مثلا میرا مکان اگر چھوٹا ہے تو فلانے کا مکان بڑا ہے، تو میرا مکان بڑا کیوں نہیں ہے؟ میری ملازمت اگر چھوٹی ہے تو فلاں کی بڑی ہے، تو میری ملازمت بڑی کیوں نہیں ہے؟ فلاں کی تجارت اتنی بڑی ہے تو میری چھوٹی سی دکان کیوں ہے؟ اس کی اتنی بڑی فیکٹری ہے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم چیزوں کا تقابل چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں، مادی چیزوں کا تقابل جب ہم کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمارا یقین ختم ہو جاتا ہے، ہم حرص و ہوس کے بندے بن جاتے ہیں، اور ایک ایسی دوڑ میں ہم لگ جاتے ہیں، ایک ایسے گمنام راستوں پر ہم چل پڑتے ہیں کہ پھر وہاں پر انسان کے اندر حلال اور حرام کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن میرے پاس بھی بہت بڑی گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس بھی بہت بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، میرا بھی کاروبار بہت بڑا ہونا چاہیے، اور مجھے بھی کوئی بڑا افسر بننا چاہیے۔ اب جب یہ سوچ اور فکر انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ مادی چیزوں کا تقابل جب مادی چیزوں سے کرنے لگتا ہے تو پھر انسان بہک جاتا ہے۔ کبھی بھی مادی چیزوں کا تقابل مادی چیزوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، تقابل اگر کرنا ہے تو تقابل اس کا کرے کہ اللہ نے مجھے یہ مکان دیا ہے، سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا ہے، اور اس مکان سے مجھے کتنی راحت حاصل ہوتی ہے۔ میرا مکان چاہے وہ چھوٹا سا ایک جھونپڑا ہے، لیکن میرے لیے سکون کا ذریعہ ہے کہ سر چھپانے کا ذریعہ تو ہے، میرے بچوں کے سر پہ ایک سائبان تو ہے، کتنا اللہ کا شکر ہے۔ تو جب اللہ نے یہاں پر مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ مکان میرے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے، اور بہت سی پریشانیوں سے میں بچا ہوا ہوں، تو جنت میں جو اللہ مجھے مکان دے گا وہ مکان کیسا ہوگا، اور اس جنت کے مکان کی راحت کیسی ہوگی، اس مکان کا عیش کیسا ہوگا کہ جب دنیا کے مکان میں اتنے راحت کے اندر ہوں تو وہ جنت کا مکان کیسا ہوگا۔ آج اگر میں دنیا میں کھانا کھا رہا ہوں تو ظاہر ہے میں کھانا کھاتا ہوں، اس کی لذت کو محسوس کرتا ہوں، تو جو رب مجھے دنیا میں نعمت دے رہا ہے، یہ کھانا دے رہا ہے، لذیذ چیزیں دے رہا ہے، تو میرے اللہ نے جو جنت میں لذتیں رکھی ہیں وہ لذتیں کیسی ہوں گی۔ اگر تقابل کرنا ہے تو جنت کی نعمتوں کے ساتھ تقابل کریں، جنت کی نعمتوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دوسری بات
کہ دنیا کے اندر انسان کو تکالیف بھی پیش آتی ہیں، مشکلات بھی پیش آتی ہیں، اور کبھی تکالیف اور مشکلات کی وجہ سے انسان غلط راستوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہمیں ان دنیا میں جو تکالیف پیش آ رہی ہیں ان تکالیف کی وجہ سے کبھی غلط راستوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، کبھی جھوٹ کو، کسی اور غلط کام کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت یہ سوچنا چاہیے، اب تقابل اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا کی تکلیف تو چھوٹے درجے کی تکلیف ہے، اگر میں نے کوئی غلط اقدام کیا، کسی غلط راستے پر چلا، تو پھر آخرت کی تکلیف بہت بڑے درجے کی تکلیف ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس بڑے درجے کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لو، اس پر راضی رہو، اس پہ صبر اختیار کر لو، یہاں پہ اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ اس کا جو وہاں پہ صلہ عطا فرمائے گا وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیا، غلط راہوں کے اگر راہی ہو گئے، تو پھر یہاں کی تکلیف تو جائے یا نہ جائے، کوئی اس کی ضمانت نہیں ہے کہ چلی جائے یا نہ جائے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اگر ہم غلط راستے پر چل پڑے تو پھر وہاں جو تکلیف آنے والی ہے وہ تکلیف بڑے درجے کی تکلیف ہے، اور اصل وہاں کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہاں کی تکلیف یہاں کی تو گزر جائے گی، یہاں کی تو محل میں بھی گزر جائے گی اور جھونپڑے میں بھی گزر جائے گی، یہاں کی تو تازہ کھا کر بھی گزر جائے گی، روکھی سوکھی کھا کر بھی گزر جائے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ وہاں پر انجام کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس انجام کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مناظر کو دیکھا اور پھر ان مناظر کو دیکھ کر آپ نے بیان فرمایا، تو اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے کہ ہم ان واقعات کو قصے کہانی کے طور پہ نہ سنیں، بلکہ نصیحت اور عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں کہ ایک انسان دنیا میں لقمہ حرام کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے اس میں کچھ زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، اس کی کچھ کثرت اسے نظر آتی ہے، لیکن انجام کیا ہے؟ وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عالم برزخ کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں جو آپ نے وہاں پر دیکھا، لیکن آج دنیا میں بھی دونوں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، حلال کا بھی لگا ہوا ہے، حرام کا بھی لگا ہوا ہے، حلال بھی موجود ہے، حرام بھی موجود ہے، لیکن حلال کو چھوڑ کر جو حرام کی طرف انسان جاتا ہے تو کوئی اسے مجبور نہیں کرتا۔ اگر وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے تو خود جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو آسمان سے جو روزی نازل کرتا ہے، رزق نازل کرتا ہے، وہ تو طاہر اور طیب کرتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ جس رزق کا تم سے وعدہ ہے وہ آسمانوں سے نازل کیا جاتا ہے، اور آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے وہ طاہر اور طیب ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے۔ لیکن دنیا میں انسان اپنی کوتاہی کی وجہ سے یا اپنے حرص اور طمع کی وجہ سے اس حلال کو حرام کر کے لیتا ہے۔ اللہ نے تو حلال نازل کیا تھا، اس حلال کو حرام کر لیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ کوفہ شہر میں جو ان کا دارالخلافہ بھی تھا، جامع مسجد پہنچے نماز کے لیے تو گھوڑے پر سوار تھے، باہر دیکھا کہ غلام کھڑا ہے تو وہ گھوڑا اس غلام کے حوالے کیا کہ اس کی دیکھ بھال کر لے گا، اور خود نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آئے دیکھا کہ گھوڑا تو کھڑا ہے، غلام بھی غائب ہے اور اس کی زین اور لگام بھی غائب ہے، گھوڑا کھڑا ہے۔ اب جس غلام کے حوالے وہ زین اور لگام کی تھی تو ایک امانت اس کے سپرد کی تھی، ایک امانت اس کے سپرد تھی، لیکن اس نے امانت میں خیانت کی، اس امانت کی حفاظت نہیں کی، امانت میں خیانت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس گھوڑے کی جو گردن کے بال، جسے آل کے بال کہتے ہیں، پکڑ کے بازار میں آ گئے، دیکھا کہ ایک دکان پر زین اور لگام وہی لٹکی ہوئی ہے جو حضرت کے گھوڑے کی تھی، تو پوچھا بھئی کتنے کی ہے، کیا قیمت ہے؟
اس نے کہا 10 دینار کی میں نے ابھی لی ہے، 10 درہم کی، میں 10 درہم کی آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ جب بات سنی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر مسکرائے، ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا حضرت اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے، میں نے تو یہی کہا کہ میں آپ سے نفع نہیں لوں گا، جتنے کی میں نے لی ہے اتنے کی میں آپ کو دے دوں گا۔ فرمایا کہ یہ شخص اگر تھوڑا سا صبر کر لیتا تو میرے پاس 10 دینار موجود تھے، 10 درہم موجود تھے، میں نے یہ نیت کی تھی کہ جب باہر آؤں گا تو اس کو یہ 10 درہم دوں گا۔ اگر یہ تھوڑا سا صبر کر لیتا، تھوڑا سا صبر، ہمارے لیے سبق ہے اس میں، تھوڑا سا صبر کر لیتا تو یہ 10 درہم اسے حلال کی شکل میں ملتے۔ اب اس نے جلد بازی کی، ملے تو 10 ہی، لیکن حرام کر کے نہیں، حرام کر کے نہیں۔ اس لیے کبھی انسان عجلت میں ایسے فیصلے کر کے غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے، اور اللہ نے جو انسان کو روزی کے ذرائع دیے ہیں وہ امانتیں ہیں، اس کے ذمے وہ امانت ہے۔ اگر وہ تاجر ہے تو وہ تجارت اس کے لیے ایک امانت ہے، اب اس کو کس طرح اسے صداقت کے ساتھ اور شریعت کی تابعداری کے ساتھ اس تجارت کو چلانا چاہیے۔ اور اگر ایک آدمی ملازم ہے تو وہ ملازمت اس کے پاس کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے، وہ ایک امانت ہے۔ اب اسے اپنی کمپنی کے ساتھ اس کو وفاداری کرنی چاہیے کہ کن کن اصولوں کی پاسداری مجھے کرنی ہے، کیونکہ کمپنی تنخواہ اسی چیز کی دے رہی ہے، اور اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو ظاہر ہے کہ کمپنی میں اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اپنے لقمے کو خراب تو کر رہا ہے۔ کمپنی نے اگر تجھے بھروسہ کر لیا لیکن تو اس کے اندر اگر کوتاہی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو چاہے کمپنی کا مالک کچھ نہیں کہتا، اس کے علم میں وہ بات نہیں آتی، لیکن اپنی نوکری میں خیانت تو کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سرکاری ملازم ہیں، یا بہت سے لوگ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، کیا ہے جی وہاں پر تو جاتے ہی نہیں ہیں، تنخواہ وصول کر لیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا اور سرکار سے وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے، یا کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر وہ کام کر رہا ہے، کسی اسکول کا ٹیچر ہے، کسی مدرسے کا مدرس ہے، اور اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کر رہا ہے، اور اس کے بعد تنخواہ بھی پوری وصول کر رہا ہے، اس کے لیے کیسے حلال ہوگی؟ کتنے ٹیچر ایسے ہیں کہ نامعلوم کچھ ادھر ادھر کام کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ جاتے نہیں ہیں اور تنخواہیں پوری وصول کر لیتے ہیں، یا کچھ ایسے کھانچے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ بس کچھ منتھلی دے دیتے ہیں، تنخواہ مل جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تو تنخواہ مل رہی ہے، جیب گرم ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن اپنے پیٹ میں بھی وہ حرام کا لقمہ جا رہا ہے، اور اپنی اولاد کے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ جا رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بدن حرام سے پرورش پایا وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اس لیے رزق کے معاملے میں ایک ایک لقمے کی نگہبانی کرنی چاہیے، اور محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں کوئی اسٹینڈرڈ مقرر کر لیتے کہ جی کوئی اس معیار کی نوکری ہوگی تو کریں گے، کوئی اس معیار کی تجارت ہوگی تو کریں گے، اور اس سے نیچے نیچے جو ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یاد رکھیے کہ حلال کا کوئی بھی روزی کمانے کا ذریعہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی کمتر درجے کا ہے، چاہے وہ کہیں پہ جھاڑو لگانا ہے، چاہے وہ موچی کا پیشہ ہے، جوتے گاٹنا ہے، لیکن اگر وہ حلال کا ہے، اس حلال کی برکت آپ کی زندگی میں بھی آئے گی، آپ کے اعمال میں بھی آئے گی، آپ کی اولاد میں بھی آئے گی۔ اس لیے کبھی کسی کام کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی کام سے جی بھی نہیں چرانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے کوئی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں لیے ہوئے، کوئی چھوٹا موٹا کام ہی نہیں کرتے، زندگی گزر جاتی ہے کہ کچھ ہیٹھی محسوس کرتے ہیں کہ چھوٹا سا کام کیسے کر لیں، چھوٹی سی نوکری کیسے کر لیں۔ ارے اللہ چھوٹے سے بڑا بناتا ہے، کبھی سوچا کہ جب تم پیدا ہوئے تو کیا ایسے ہی تھے جیسے آج ہو؟ اللہ نے چھوٹے سے بڑا بنایا ہے، تو وہ اللہ اس چھوٹے رزق سے بڑا رزق بھی عطا کر دے گا، لیکن تو پہلے چھوٹے کو اختیار تو کر لے، تو پہلے اپنی رائے کو فنا تو کر دے۔ اگر تو بڑے کے انتظار میں رہا تو بڑا تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بات میری بات لکھ لیں کہ اس طریقے سے بڑا ملنے والا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ زندگی تو برباد ہو جائے گی،
دیکھیے نہیں ملے گا جب تک کہ آدمی اپنی اس انا کو پامال نہیں کرتا کہ چھوٹے چھوٹے سے شروع کر دے، اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ اسے آگے نکال دیتا ہے. اور ایک نہیں سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ نے کہاں سے کہاں انسانوں کو پہنچا دیا. تو کبھی کسی ذریعے کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے. آج لوگ ہیں کہ بعضی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور بعضی چیزوں کو ہلکا اور کم درجے کا سمجھتے ہیں. ارے بھائی حلال کا پیشہ چاہے جوتی گانٹنا ہے، کتنا ہی کم درجے کا ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی پلمبر ہے، یہ سارے حلال کے پیشوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. کوئی میکینک ہے تو کتنا ہی کم درجے کا کام ہے، کوئی پینٹر ہے، رنگ کرنے والا ہے. لیکن حلال کی روزی کے اندر اگر لگا ہوا ہے تو کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دل سے دعا دینی چاہیے کہ اللہ اس کے کام میں اور برکت دے. کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنے لیے کبھی کوئی ایسی چیز تجویز نہیں کرنی چاہیے، کوئی معیار تجویز نہیں کرنا چاہیے کہ زندگی پھر پریشانی کے ساتھ گزرے، پھر محتاجی کے ساتھ گزرے، کہ آدمی دوسروں کا محتاج بنا رہے. یہ تصور ذہن کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کام میں لگ جانا چاہیے. اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے، لیکن لگے تو صحیح. جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا اس کے لیے وعدہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ ناکارہ نکما، اللہ کا اس کے لیے وعدہ نہیں ہے. لیکن جو محنت کرتا ہے اللہ اس کا ہاتھ ضرور پکڑتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کسی کام سے شرمانا نہیں چاہیے اور کسی انتظار میں نہیں رہنا چاہیے. جو ملے شروع کر دو، پھر دیکھو اللہ آگے راستے بناتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیشہ حلال کے پیچھے جانا چاہیے، حلال کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہ تو ایک لقمے کی بات ہے نا کہ حلال کا لقمہ، حلال کی روزی. اسی طریقے سے اور چیزوں کے اندر سوچتا چلا جائے کہ اللہ نے جھوٹ کو حرام کیا ہے، اللہ نے غیبت کو حرام کیا ہے، چغل خوری کو حرام کیا ہے، کسی سے حسد رکھنا حرام ہے، بغض رکھنا حرام ہے، تکبر اور بڑائی اختیار کرنا حرام ہے. پھر اگر اللہ نے حلال بیوی دی ہے، اس حلال بیوی پر اسے قناعت ہونی چاہیے، پھر اسے حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے، اسے ناجائز تعلق کی طرف نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی حلال تعلق کے ہوتے ہوئے، آج یہ انٹرنیٹ کی بلا، یہ بڑی خطرناک بلا ہے، یہ سوشل میڈیا بڑی خطرناک بلا ہے کہ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورتیں ناجائز تعلقات میں مبتلا ہیں اس لعنت کی وجہ سے. تو پھر وہی مثال ہے نا کہ حلال دسترخوان پر حلال چیزیں کھانے کی موجود ہیں، اور دوسرا حرام کا دسترخوان ہے، وہ حلال کا چھوڑ کر حرام والے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں. کس کی شامت اعمال ہے؟ اپنی شامت اعمال ہے اور کچھ بھی نہیں. اور اگر کسی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، تو پھر اس کا ہو جائے گا، اسے اس کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن انتظار کا مطلب انتشار نہیں ہے. اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہر کام کا اللہ نے ایک وقت لکھا ہے. نوجوانوں سے فرماتے تھے کہ جس وقت میں اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ جی اس کا نکاح کب ہونا ہے، کس سے ہونا ہے، ہو جائے گا. بھروسہ رکھو اللہ پہ. اور تم چاہو کہ آج ہو جائے تو آج تو ہونے والا نہیں ہے. جب اللہ نے مقدر کیا جب ہی ہوگا. تو جب اللہ نے رشتہ بھی جوڑا بھی بنایا ہے اور اس کا وقت بھی مقرر کیا ہے، تو ہونا تو اسی پر ہے، کیونکہ رب کی چاہت سے ہوگا، تمہاری چاہت سے نہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی پھر انتظار اور انتشار کیسا، انتظار اور انتشار کیسا؟ کام میں لگو، کام کرو، اپنے مستقبل کو بنانے کی فکر کرو. لیکن مستقبل جو بناؤ وہ شریعت کے تابع رہ کے بناؤ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بناؤ، نہ کسی کی حق تلفی کرو، نہ کسی کا حق مارو. اور جو لقمہ حاصل کر کے لاؤ وہ حلال لے کر آؤ، پھر آپ کی نسلوں کے اندر بھی اللہ برکت عطا کر دے گا. اور حرام ٹھہرتا نہیں ہے، پریشان رہتا ہے، مقروض رہتا ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے ناجائز کاروبار کرنے والے، کبھی ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں آتا، سکون نہیں آتا. بے چینی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، دوائیوں کے ساتھ زندگیاں گزرتی ہیں، خوف کے ساتھ زندگی گزرتی ہے کہ ابھی کچھ نہ ہو جائے، ابھی کچھ نہ ہو جائے، اندیشے لگے رہتے ہیں. تو پھر ایسا پیسہ کس کام کا کہ جس کے ساتھ اتنے اندیشے، اتنے خوف ہوں. اس لیے حلال چاہے قلیل ہو، تھوڑا ہو، شکر کے ساتھ اسے استعمال کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. کبھی دل میں ناشکری کی کیفیت نہیں آنی چاہیے.
اور معیار جو میں نے عرض کر دیا کہ دنیا کی چیزوں کا دنیا کی چیزوں کے ساتھ تقابل نہ کرو، ورنہ ساری زندگی پریشانی سے گزرے گی۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو، کہ میں اگر افسر ہوں تو کوئی کلرک بھی ہے، اگر کوئی کلرک ہے تو کوئی چپڑاسی بھی ہے، تو کتنا اللہ کا شکر ہے کہ چلو کلرک تو بنایا ہے، ورنہ بیچارہ چپڑاسی نیچے کام کرنے والا ہے، بیچارہ کوئی سڑک پہ جھاڑو لگانے والا بھی ہے، کوئی جوتے کاٹنے والا بھی ہے، کوئی کپڑے رنگنے والا بھی ہے، تو اللہ نے کسی کرسی پر بٹھا دیا کہ آئے وہ کلرکی صحیح۔ تو فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو ہمیشہ شکر کی توفیق ملے گی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جیسے آج کل یہ کرونا وائرس کی وبا ہے، اب بیماری کثرت سے پھیل رہی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم کی کہ تم یہ دعا پڑھ لو تو اللہ تمہیں اس بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ یہ نہیں کہ خوف میں مبتلا ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس ابتلا سے ہمیں عافیت عطا فرمائی، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جب تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے محفوظ کر دے گا۔ تو اپنی زبان میں کہہ کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اس لیے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، شکر کی توفیق ملے گی، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، میں کیا، میری دینداری کیا، میرا تقویٰ کیا۔ بڑے بڑے نیک بندے اللہ کے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عبادت گزار بندے موجود ہیں، بڑے بڑے صدقہ اور خیرات کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو عجب اور خود پسندی سے بچا رہے گا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا ناشکری سے بچا رہے گا، شکر کی توفیق ملے گی۔ اور یہی چیزیں انسان کی زندگی کے اندر مطلوب ہوتی ہیں کہ اس کی زندگی شکر کے ساتھ بھی گزرے، اس کی زندگی قناعت کے ساتھ بھی گزرے، اور اس کی زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ بھی گزرے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اس کے اندر نہ ہو۔ تو یہ تو بہت بڑی حماقت ہے کہ دنیا کی چیزوں کا دنیا کی چیزوں کے ساتھ تقابل کرنا، یہ کوئی جوڑ بنتا نہیں۔ اگر اسی تقابل میں لگے رہے تو پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جو اس ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگا، کینہ بھی ہوگا، کہیں پہ حقارت بھی ہوگی، کہیں پہ غیبت بھی ہوگی، کسی کی برائی بھی ہوگی۔ کیوں کہ ہم چیزوں کا تقابل چیزوں سے کریں گے، یہ معیار نہیں ہے۔ تقابل اگر کرنا ہے، اگر کسی نعمت کا تقابل کرنا ہے تو جنت کی نعمت سے کرو، اور کسی دکھ اور تکلیف کا تقابل کرنا ہے تو جہنم کی دکھ اور تکلیف سے کرو۔ یہ ہے تقابل کرنے کی چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان کے لیے راحت اور خوشی کے راستے نکلیں، شکر کی توفیق ملے، استغفار کی توفیق ملے، اور وہ تقابل اسے بجائے اللہ کی نظروں میں گرانے کے اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا، اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی بھی عطا فرمائے، اور اللہ حلال پر ہمیں کفایت کرنے والا بنائے، اور حرام چاہے کتنا ہی کثیر ہو بھائی، اس سے کبھی بھلا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک طرف 1 روپیہ حلال کا ہے اور 1 کروڑ بھی اگر حرام کا ہے، اس 1 کو لے لینا چاہیے، اس 1 کروڑ کو لات مار دینی چاہیے۔ اللہ اس 1 میں وہ برکت عطا فرمائے گا کہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور یقین اور بھروسہ اللہ پر ہو۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، دنیا کے سارے کائنات کے سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ وہ جس کو نوازنے پر آئے تو ایسے نواز دیتا ہے کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کبھی کثرت کو دیکھ کر کبھی حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ حلال پر قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بھی کل جو ہے تراویح ہوگی، تو پھر کل اب تو 9 بجے ہم شروع کرتے ہیں، تو کل چونکہ پہلی تراویح ہوگی تو اس لیے پھر تراویح کے بعد انشاءاللہ یہ آدھے گھنٹے کی نشست ہوگی۔ اب وقت کا اندازہ کل ہوگا کہ کتنے بجے تراویح سے فارغ ہوتے ہیں،
تو تراویح کے بعد انشاءاللہ پھر آدھے گھنٹے کی ہماری یہ نشست ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں لقمہ حلال کا اہتمام کرنے والا بنا، حلال پر یا اللہ ہمیں قناعت عطا فرما، حلال پر یا اللہ ہمیں راضی رہنے والا بنا، یا اللہ حرام سے مشتبہ سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رضا میں ہمیں راضی رہنے والا بنا، ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما، یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ سارے عالم کے انسانوں کو یا اللہ اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرما، یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ قادر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں، یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ تو ہماری شامت اعمال سے ہمیں محفوظ فرما، تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، حفاظت کرنے والا نہیں، بیماری سے بچانے والا نہیں، بیماروں کو شفا دینے والا نہیں، اے اللہ تجھ ہی سے التجا کرتے ہیں، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، یا اللہ ہمارے محلے میں بھی جو یہ کیس آئے اے اللہ تو انہیں بھی صحت عطا فرما، اس کے مضر اثرات سے یا اللہ اہل محلہ کو بچا، یا اللہ تو اپنی حفاظت میں سب کو لے لے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی یا اللہ حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی یا اللہ حفاظت فرما، ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، بغیر تیری مدد کے یا اللہ ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یا اللہ مؤثر حقیقی تیری ہی ذات ہے، مسبب الاسباب یا اللہ تو ہی ہے، یا اللہ تجھ ہی سے رجوع کرتے ہیں، ساری انسانیت کو یا اللہ امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اس وبا سے یا اللہ سب کو محفوظ فرما، سب کو نجات عطا فرما، سارے عالم سے یا اللہ اس وبا کو دور فرما، یا اللہ اس کے مضر اثرات سے بچا، اس کے نقصانات سے بچا، یا اللہ اس کو پھیلنے سے بچا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم اپنے عجز کو، محتاجگی کو، درماندگی کو یا اللہ تیرے ہی سامنے پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہم نہیں روک سکتے، ہم میں طاقت نہیں،
لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تجھ ہی سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا بن جا، اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار بن جا، اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ ہمارے شامل حال فرما، سارے عالم کے انسانوں کو امن اور سکون عطا فرما، اس خوف کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ اس خوف کو دور فرما، متاثرین کو یا اللہ صحت اور عافیت عطا فرما، یا اللہ جو بھائی مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین پسماندگان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ جو ڈاکٹر، میڈیکل اسٹاف، یا اللہ جو نرسز، یا اللہ جو اس خدمت پر لگے ہوئے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ وہ بھی متاثر ہونے لگے، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ہر جانب سے ان کی حفاظت فرما، اس مرض کے مضر اثرات سے ان کو محفوظ فرما، اے اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں اور راحتیں عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ بھوکوں کو کھانا عطا فرما، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ سب کی ضروریات کا تو ہی کفیل ہو جا، کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی ضروریات کی کفالت فرما، اے اللہ تیرے سوا کوئی کفالت کرنے والا نہیں، اے اللہ تو اپنی مدد کو اپنے بندوں کے شامل حال فرما، سب کی ضروریات کو یا اللہ غیب پورا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، سب کی عزت نفس کی یا اللہ حفاظت فرما، سفید پوشی کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے رزق کے جو بھی ذرائع ہیں اے اللہ تو اس کو بحال فرما، ان کو جاری و ساری فرما، تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ یہ ماہ مقدس آنے والا ہے، یا اللہ اس کی جملہ عبادات کو ہمارے لیے آسان فرما، روزہ بھی آسان فرما، تراویح بھی آسان فرما، اعتکاف بھی آسان فرما، کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مقدس کی برکت سے اے اللہ اس موذی مرض سے، اس وبا سے یا اللہ سارے عالم کو نجات عطا فرما دے، اے اللہ یہ رحمت والا مہینہ ہے، یا اللہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، اس رحمت اور مغفرت کی برکت سے سارے عالم پر یا اللہ ان رحمتوں کو جاری فرما، نازل فرما، یا اللہ اس زحمت کو دور فرما، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم اس امتحان کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں، اے اللہ ماہ رمضان کی برکت سے سارے عالم سے اس وبا کو دور فرما دے، سارے عالم کے انسانوں کو امن اور عافیت عطا فرما دے، سلامتی عطا فرما دے، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين.